السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسند الاولیاء واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر درود پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام درود شریف اگر کوئی صاحب دل پڑھنے والا ہو اور ایک ہی مرتبہ درود شریف پڑھ دے تو مجمع میں جتنے لوگ بدبخت بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سارے خوش بخت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ معذرت چاہتا ہوں تاخیر کی، کراچی سے میں آیا ہوں، طبیعت میں قطعی طور پر آپ کی بارگاہ میں حاضری کا تحمل نہیں تھا طبیعت میں، لیکن میں باوجود اس کے ابھی سیدھا ایئرپورٹ سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، کہیں بھی بیان کر کے نہیں آ رہا، سیدھا اس میں تاخیر ہو گئی، جہاں پر تھوڑا سا آدھا پونا گھنٹہ انٹرچینج پہ لگ گیا، ساتھیوں کے ذرا نہ سمجھ آنے کی وجہ سے رستہ، اس کی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کو انتظار کرنا پڑا، یہ تو مجھ پر حق ہے کہ میں معذرت چاہوں، مگر جو انتظار آپ نے کیا وہ میرے لیے نہیں کیا، عشق مصطفیٰ کا۔ آپ کا یہاں ٹھہرنا، رات کے اس حصے میں بیٹھنا، اور صرف اس لیے کہ جانے جانا کی بات سنیں گے، یہ میری اپنی ہی بات کی توثیق ہے کہ گل میری نہیں، گل ساری نہیں ہو سکتا کہ ہمارا بیٹھنا ضائع چلا جائے، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس لیے درود شریف جب پڑھا جائے دائیں بائیں اپنی دیکھنا، توجہ، آتے رہیں گے لوگ، بیٹھتے رہیں گے، جس کے نصیب رب نے جگانے ہوں گے اسے جگا کر نصیبوں کو جگاتا ہے۔ یہ تو اللہ کے کام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھو محبوب سبحان، اور فلانا بندہ شراب دے نشے دے دھوتے، جا جا کے انہیں توجہ کر اور انہوں کتبہ دا سردار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضل کی باتیں اور حضور پاک کی درود شریف کی جو میں نے آیت پڑھی تقریر شروع کرنے سے پہلے، زندگی میں جس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا دل سے،
قسم ہے اللہ پاک کی الوہیت کی، اس کی سمدیت کی، اس کی قادریت کی، اس کی اولویت و اولیت کی، اس کے اسرار کی اور اس کے پورے کلام کی، اور ہر اس کے مبعوث شدہ نبی کی، جس نے میرے آقاؤ مولاؤ ماواؤ ملجاؤ قبلاؤ کعبہ جانے جانا سید الاولین والآخرین پہ زندگی میں ایک مرتبہ دل سے درود پڑھا، حضور فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں جنت میں قدم اس وقت تک نہیں دھروں گا جب اسے جنت میں لے اس لیے ذرا پیار سے پڑھیں السلام بولے بہت اونچا نہ پڑھیں صحیح السلام اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی کان علیاً فی درجاتہ فاطماً فی تطہیراتہ حسناً فی صفاتہ شہیداً فی تجلیاتہ زین العابدین بعباداتہ باقراً فی العلم الاولین والآخرین بمعلوماتہ صادقاً فی اقوالہ قازماً فی جمیع احوالہ متمکناً فی مقام الرضا جواداً کفو عند العطا ہادیاً الى سبیل النجات عسکریاً مع الغزاء مہدیاً الى طریق الیقین غیاث المستغیثین صلوات اللہ علیہ وآلہ مجمعین۔ اللہ کے لیے بے حد بے حساب تعریف ہے جس کی نظر میں ہمارے آقا کے چہرے کے سوا کوئی چہرہ بھایا ہی نہیں۔ اب کہیں سبحان اللہ۔ اس رب کے لیے تعریف جس کی آنکھوں میں حضور پاک کا چہرہ کھب گیا، اس رب کے لیے تمام تعریفیں کہ جس نے محبوب پاک کی ہر ادا سے محبت کی۔ محبوب چلے تو فرماتا ہے محبوبہ تیری تلیوں کی قسم، جن گلیوں میں چلے فرماتا ہے ان گلیوں کی قسم، محبوب زلف سوارے تو فرماتا ہے تیری زلف کی قسم، محبوب جو امامہ اپنے سر اقدس سے ذرا پیچھے ہٹائے تو فرماتا ہے تیری چمکتی ہوئی پیشانی کی قسم، محبوب جو یاروں میں اور گھر میں بیٹھ کے چند باتیں کرے تو فرمایا محبوبہ تیری باتوں کی بھی قسم، جن ہونٹوں سے یہ باتیں نکلتی ہیں ان ہونٹوں کی بھی قسم۔ اس رب کے لیے تعریف جس نے اپنے محبوب سے ایسی محبت کی ہے کہ جس محبت کی کوئی دوسری تمثیل ملتی ہی نہیں، نظیر ملتی ہی نہیں، اور درود اور سلام ہو ان پر کہ جن کی سرداری پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سید الانبیاء خمسۃ، سید الانبیاء خمسۃ، آپ فرماتے ہیں نبیوں کے سردار 5 ہیں۔ کیڑے کیڑے؟ ایک دے سردار آپ سرکار، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام، سمجھ آتی بھی ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ سید الانبیاء خمسۃ
و سید الخمسۃ محمد، یہی بولے سدرا والے، چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا۔ جبریل کو بھی یہ کہنا پڑا جو خوشبو تیرے پسینے کی ہے، آمنہ کے لال وہ تو گلاب کی پتیوں میں بھی نہیں ہے، جو سیاہی تیری زلف میں ہے وہ تو رات کے اندھیرے میں بھی نہیں ہے، جو چمک تیری گالوں میں ہے وہ شمس و قمر کی روشنی میں بھی نہیں ہے۔ اے آمنہ کے لال، جو پاکیزگی، جو نزہت، جو ندرت، جو لطافت اور جو کمال آپ کے قدم کی تلی میں ہے وہ دیگر انبیاء کے ماتھوں میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سب سجدہ کرتے رہے، ان کے ماتھے زمین پر ٹکتے رہے، لیکن ساری زمین پھر بھی پاک نہ ہوئی، وہی جگہ پاک ہوئی جہاں انہوں نے سجدہ کیا۔ مگر اے آمنہ کے لال، جب آپ نے دنیا میں جلوہ گری فرمائی، آپ نے ننھا سا قدم زمین پر رکھا اور پھر اعلان کیا، جو لَتْنِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے تیری برکت کے سبب ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ حق محمد، 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 تھوڑی سی اس بارے میں اور چیزیں کرتے، تھوڑی سی میں کہوں گا حق محمد یا محمد، آپ سے میں کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے پھر اسی طرح چلانا ہے نعرہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے بول رہے ہیں حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قسم پروردگار عالم کی اللہ کے ساتھ کرنے، خدا کی عزت و ناموس کی قسم، کچھ آپ کی مثل کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوقف ابدان بین ید اللہ تعالی یوم القیامہ فیأمر اللہ تعالی بہما الی الجنہ فیقولان ربنا بما استحلنا الجنہ ولم نعمل عملا یجازینا الجنہ فیقول اللہ تعالی ادخلا الجنہ فانی علیت علی نفسی ان لا يدخل النار من اسمه احمد ولا محمد۔ زور سے پہلے کہہ دیں سبحان اللہ، پھر حدیث کا ترجمہ سمجھنا، پہلے بغیر سمجھے کہہ دو سبحان اللہ۔ بن دیکھنے کا ثواب زیادہ ہے، اور بن سمجھے ہوئے حضور کا نام سنو اور تمہیں شک پڑ جائے کوئی حضور کی عظمت کی بات ہے، اس پہ اب ترجمہ بھی جاننے سے پہلے ہی مچل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کا ثواب زیادہ ہے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، فرمایا توبہ اس کے لیے مبارک ہو لمن رانی و آمن بی، اسے ایک مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا ہے اور ایمان لایا ہے مجھ پر، وَتُوبَا سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَمْ يَرَانِي وَآمَنَ بِي، اسے 7 مبارکیں ہوں جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لایا۔ دیکھنے والے کو ایک مبارک دی، کیوں کہ تم نے 2 آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے چاند کو ٹکڑے کیا ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے سورج کو پلٹایا ہے، تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، صدیق اکبر کے قدم پاک سے
सांप का जहर दूर हो गया है। तुमने अपनी आंख से देखा है कतादा की आंख लौट के वापस आई है। तुमने अपनी आंख से देखा है मदीने के कड़वे कुएं मीठे हो गए हैं। तुमने अपनी आंख से देखा है खोशा खजूर का टूटता है, हमारे कदम में आता है, दुरूद सलाम पढ़ता है, हमारी रिसालत की गवाही देता है, लौट के हमारे कहने पे फिर खजूर के साथ जुड़ जाता है। तुमने अपनी आंख से देखा है पानी में पत्थर बहता हुआ आता है, हमारी शहादत देता है, अलूहियत का ऐलान करता है और फिर लौट के हमारे हुक्म से वापस चला जाता है। तुमने तो अपनी आंख से देखा है जो बकरी दूध नहीं देती है हम उस पे हाथ फेरते हैं तो बर्तन भर जाते हैं, फलों में दूध खत्म होने का नाम नहीं लेता है। तुमने अपनी आंख से देखा है लगभग सहरा में पानी खत्म हो जाता है और तुम बिलखते हो और तरसते हो पानी को और हम अपना हाथ चादर में डाल देते हैं। हमारा रब हमारी उंगलियों से 5 नहरें पानी की जमा कर देता है। तुम्हारे 1500 अफराद पानी पी जाते हैं और तुम्हारे जानवर सैराब हो जाते हैं, लेकिन हमारी उंगलियों का पानी खत्म होने का नाम तक नहीं लेता। तुमने तो अपनी आंख से देखा है कि जाबिर की बीवी ने सवा शेर आटा पकाया है और 1500 सहाबा खाना खा गए हैं। न आटे में कमी आई है न साधन में कमी आई है। तुमने अपनी आंख से देखा है कि जब मैं गुजरता हूँ तो अश्जार भी मुझ पर सलाम करते हैं और पहाड़ भी मुझ पर सलाम करते हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि मैं जब हजरे अस्वद के पास पहुंचता हूँ तो हजरे अस्वद भी खुद बढ़कर मेरे लबों के बोसे ले लेता है। तुमने अपनी आंख से देखा है कि मैंने जली हुई गुठलियां जमीन में दबाई और जब मैं इंतहा तक पहुंचा तो इब्तिदा वाली उगने के बाद फल भी दे चुकी थी। तुमने अपनी आंख से देखा है मैंने जाबिर के सोने को फूंक लगाया, उसके कर्जदारों का कर्ज अदा हो गया और कर्जखोरों का कर्ज अदा हो गया और उसकी बहनों की शादियां भी हो गई। तुमने अपनी आंख से देखा है कि मेरी मोहब्बत में रसूल हन्नाना रोता है। तुमने अपनी आंख से देखा है मेरी बारगाह में ऊँटों में दरखास्तें पेश की है। तुमने अपनी आंख से देखा है कि तब ने आकर मेरी रिसालत की गवाही दी है। तुमने अपनी आंख से देखा है मदीने के बैलों ने अरबी ने मेरी रिसालत का ऐलान किया है। तुमने अपनी आंखों से देखा है कि जहां मैं हाथ रख देता हूं वहां पर बरकत आ जाती है। तुमने अपनी आंख से देखा है मैं लुहाब डाल देता हूं जिस जगह उस जगह पर बरकत पैदा हो जाती है। तुमने अपनी आंखों से देखा कि जब बरसात नहीं हो रही थी तो मैंने कहा बरसात नाज़िल कर, अल्लाह ने बरसात नाज़िल कर दी। फिर एक हफ्ते तक इतनी बरसी कि तुम सारे तंग हो गए और तुमने कहा कि अब तो हमारे घर बैठे हैं। फिर मैंने बारिश की तरफ इशारा किया और कहा उधर दूर जाके बरस, मदीने पे न बरसना। मेरी उंगली का इशारा जिधर जिधर होता गया बारिश उस उंगली के इशारे से बाहर निकलती चली गई। तुमने अपनी आंखों से देखा है जिब्रील मेरे सामने तो ज़ालू होकर बैठता है। तुमने अपनी आंखों से देखा है मैंने अब्दुल्ला बिन अतीक की हड्डियों पर हाथ फेरा तो वो बिल्कुल ऐसे जुड़ गई जैसे कभी टूटी भी नहीं थी। ये तुम सब अपनी आंखों से देख चुके हो। तुमने देखा मैंने अबची पर हाथ फेरा वो हुस्न जमाल का पैकर बन गया। तुमने देखा कि जाबिर के बच्चे मर चुके थे। मैंने कहा अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। मरे हुए बच्चे कलमा पढ़ते हुए उठ के खड़े हो गए। लेकिन आने वाले आएंगे, रात का 2, 3, 4 का टाइम हो जाएगा, इन्होंने मुझे देखा हुआ भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ इसलिए अपनी नींद को कुर्बान करेंगे कि जिक्र तो मोहम्मद हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 हक मोहम्मद या मोहम्मद
تھا کہ 313 صحابی تھے، 313، اور جب انہوں نے نعرہ مارا نا ابو جہل موتر چھڑ گئے، شلوار گیلی ہو گئی. اس نے کہا یہ جنات آ رہے ہیں. تو سامنے سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا جنات نہیں آ رہے، مصطفیٰ کے غلام آ رہے ہیں. اور یہ حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، 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 حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کر دی. خدا آپ کی قبروں کو بھی روشن اور منور. حضور نے فرمایا میں اسے 7 مرتبہ مبارک دیتا ہوں جس نے مجھے دیکھا نہیں، بریلی میں رہے گا، قلم ہاتھ میں پکڑے گا، دیکھا نہیں پھر بھی کہے گا لم یاتی نذیر کبھی نظر مثل تو نشد پیدا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سراج. دیکھا ہوا نہیں ہوگا پر پھر بھی پڑے گا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی. بولو سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو آلہ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، یہ دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. جس کی 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. بولو ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. جس کے قدموں کا دھوول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. سارے ہاتھ چکے بولو ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. یہ ہمارا نبی سارے بولو ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. ہم زدوں کو رضا مشتقی تھی کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. بے قصر وہ بولے جو نیک نہ کھلے اپنی نیکی دے کرے مان، سانو تو کوئی نہیں. بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. اللہ اللہ بے قصوں کا سہارا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یشفع لی یوم القیامہ. انس بن مالک فرماتے ہیں میں حضور دیاں گوڑیاں کل بہ کے گوڑے تے ہاتھ رکھ کے عرض کی تھی سونا جی قیامت والے دن مینوں چھڑواؤ گے، مینوں بچاؤ گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا قال النبی وانا فاعل. حضور نے فرمایا انس غم نہ کر، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. دل لا کے بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. نہیں تو سوچنا کہ اسی جناب سارے کو دسی جناب ہونی چاہیے، نیکی کرنی چاہیے، لیکن امام نہیں کرنا. تم کیا سمجھتے ہو پترا ٹوپی بھی اتنے نہیں پہنچنی جتنے نسبت رسول کو. تسا پگڑی بن کے بیٹھے ہو وہ تو وہ جناب رائے ونڈیے تو اس پگڑی کے کرنا ہے.
تو جی ننگے بھی بیٹھے ہو مصطفیٰ کے آچے بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی دب کے بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بولو بولو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی حضور عرض کی جا رہی ہے چھڑاؤ گے آپ نے فرمایا نا فائلن انجی کرانگا انس بن مالک ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اٹھے تو انہوں کتھے ٹونڈاں گا وائنات لوبوں کا یا رسول اللہ ادھئی صدیق و عمر و عثمان و علی و طلحہ و زبیر و اسامہ و عبد الرحمن و ابو ذر بلال وغیرہ ہم رضی اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ کو تنہا نہیں رہنے دیتے یا رسول اللہ اٹھے تھے ساری امت ہونی ہے میں جناب دے نیڑے کیویں آواں گا تے کتھے جناب نو ٹونڈاں گا اللہ اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں اعلیٰ حضرت بریلوی بلبل عاشق رسول کو فرماتے ہیں کسے فرماتے ہیں اے کئی جڑے دیوانے آدم جناب کتھے اسی کتھے سرکار دماغ میں رکھ لو ہو سکتا ہے کہ وہ اس پاک اتنی جلدی کرم نہ کرن داتا صاحب نہ کرن خواجہ صاحب نہ کرن کوئی اور پیر فقیر نہ کرے اے نہیں ہو سکتا کہ امنہ دلال نہ کرے ان کی نگاہ کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے پر امنہ کے لال کی نگاہ میں دیر ہاتھ ہے نکل گیا کہ دیر ایک بڑی دل لا کے بولو سائیں دے کرم تے دیر جنائیں کالا حضرت نوان کیا دے جناب کتھے میں کتھے سرکار تو حضور کے عاشقوں کو اعلیٰ حضرت بلبل فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں بلبل فرماتے ہیں بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں گل سے مراد حضور فضل فضل بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل فرمایا تو نے ابھی حضور کو سمجھا ہی نہیں حضور کو تو نے ابھی جانا ہی نہیں اللہ کی عزت کی قسم جتنا مرضی ہے وڈا کوئی پیر ہوئے میں سارے دیا جتیاں دا نوکر باوجود اس کے پورے مجمع پہ پیر کی بھی نظر نہ ہوگی کام دیا مریداتے نظر اے بلکل سمجھا گئے سی ہے جناب بلکل پونگ ہے چھوٹا پونجڑ چھوٹے بچے ان سے کوئی لینا نہیں بلبل میں بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں ترمذی کی روایت ہے جانے جانا مسجد نبوی میں آئے ہین کر کے آپ نے سارے انوے کیا فرمایا ابو ہریرہ اگر جی میری سرکار فرمایا تھے وہ 7 سال دا بچہ آتا تھا آج نظر نہیں آ رہا بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل اور آگے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ان کے جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے رنگ و بو جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائے آپ کو شعر کیسے سمجھاتے ہیں میری آج اٹھنے دی بھی طاقت کوئی جنت ہے ان کے جلوہ سے سونے مدنی لجپال ابھی بے کردگار سید الاولین والآخرین جنت میں آپ نے معراج میں قدم رکھا
जन्नत एक मर्तबा तड़पी और तड़प के अल्लाह से कहा, रंग तूने मुझ में बड़े भरे हैं मगर तेरे महबूब के रुखसार के सामने फीके पड़ गए। बड़े गुल तूने मुझ में लगाए हैं और मुस्तफा की जुल्फ की खुशबू के आगे मेरी खुशबू फीकी पड़ गई। अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं, जन्नत ने दामन ऐसे बखेरा और क्या कहा, जन्नत है इनके जलवा से जो याए रंगो बू, ऐ गुल हमारे गुल से है गुल को सवाले गुल, ऐ गुल हमारे गुल से है गुल को सवाले गुल, और इनके कदम से सिलाएं गाली हुई जिना। हदीस में आता है जन्नत बहुत बड़ी नेमत है। आला हज़रत फरमाते हैं, जानते हो क्यों? और आमना का लाडला जो जन्नत में पैर धर के आ गया है, अब हजूर के कदम की वजह से वो कीमती हुई है, न हूर से हुई है न गिलमान से हुई है। फरमाया ना गिलमान दी गल्ले न हूर दी गल्ले, इते सारी साडे हुजूर गल सारी, क्या बोलो गल सारी, फिर बोलो गल सारी, नार दिए ना पार दिए, ना दो दिए ना चार दिए। अब देखें बुलबुल ये क्या कहा। अनस बिन मालिक बोले, फाइनात लोगों का या रसूल अल्लाह, हजूर में तुहानू उथे लभांगा किवें, कहाँ ढूंढूंगा? आप सारे बैठे हुए, हर एक मुझसे हाथ नहीं मिला सकता, रश जो है तो आप दौड़ेंगे लेकिन फिर भी हम निकल जाएंगे। यही खतरा अनस बिन मालिक का। कहा या रसूल अल्लाह तुहानू लभांगा किथे? फरमाया मैनू लभण दी लोड़ ही नहीं, जिथे मेरे उम्मती गुनहगार फसदे होणगे, आमना दा लाल उन्होंने उथों कढ़दा होएगा। बुलबुल ये क्या कहा, मैं कहाँ, फजले गुल कहाँ, उम्मीद रख के आम है जूदो नवाले गुल। अगले भी दो शेर अपने ज़ौक़ के लिए सुनाता हूँ। फरमाते हैं शेख हैं इधर निसार। शेखैन कौन है जी? शेखैन कौन है? नहीं है पता? चाचू ऊंचा बोल जाओ। मैं बिस्मिल्लाह। शेखैन कहते हैं सरकार पाक सैयदना सिद्दीक़ अकबर, एक सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला, दो। फरमाया शेख है इधर हजूर पता है बैठे होना, इधर जड़ा ना हजरत अबू बकर उमर बैठे, इधर हजरत उस्मान थे अली। समझ आई नहीं? इधर कौन बैठते और इधर कौन बैठता? कौन सुनना हजूर क्या फरमाते हैं? शेख है इधर निसार गनियो अली इधर, शेख है इधर निसार गनियो अली इधर, ऊंचा है बुलबुलों का यमीने शिमाल गुल। आगे फरमाते हैं उन दो का सदका जिनसे कहा मेरे फूल हैं। कौन है? ऊंचा वाले यार सारे बोलो। हजरत अली दी मोहब्बत पुत्रो ईमान है कि ये अली दी पुत्रा दी मोहब्बत भी ईमान। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हदीस शरीफ है। अल्लाह 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 अल्लाह। हक मोहम्मद या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक मोहम्मद या मोहम्मद
محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق 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 محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلت لجبریل حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں سرکار سونے لجپال نے فرمایا سید الاولین والآخرین نے فرمایا قلت لجبریل میرے کول جدوں جبریل آیا میں جبریل پاک نو پوچھیا ای الاعمال احب الی اللہ عز و جل او جبریل تو دس اللہ کے نزدیک محبوب عمل کون سا ہے اونچا بولو محبوب عمل کون سا ہے ذرا سونا نہ اونچا بولو محبوب عمل کون سا ہے قالا جبریل نے آگے سے کہا قالا الصلاة علیکہ یا محمد وحب علی بن ابی طالب ایسے ذرا کہا جواب کی سبحان اللہ فرمایا یا رسول اللہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے بندے کی زبان پر آپ پر درود و سلام ہو اور وہ غلام چلتے بھی علی کا نام لے بیٹھتے بھی علی کا نام اور کہتے ہو نعرہ حیدری نعرہ تحقیق اب چار یار بھی اسی زور نلوار ہے نعرہ ادھر نثار غنیو علی ادھر غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل اور آخری مصرے میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ زور سے سبحان اللہ رات چوکھی تے قسمت بدلنے کا ٹائم ہے بولو ان دو کا صدقہ سبحان اللہ آپ یہ شعر بھی پڑھو ان دو کا صدقہ بولو ان دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ ان دو کا صدقہ اے اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں یہ مقطع ہے اعلیٰ حضرت غلط مکاندے پہنے ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کا کوئی دراشت بیٹھا ہوا اور اس پر وہ ہے جھومے نہیں وہ جھوم جاؤ کہ پتہ ہنج کرنے سارے گناہ کھڑے اے ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں اور زور دا بولو ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں واہ 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 مولوی صاحب اے مولوی صاحب ادھر تک وہ تو سامنے ساڑھے نال پڑھو اوتھوں کچھ لبے نہ لبے ایتھوں صدقہ لب جانا ہے سارے بولو ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں آپ میرے مرید بھی ہو میرے بچے بھی ہو میرے بھائی بھی ہو آئندہ ہر کلام میں یہ شعر ضرور پڑھنا ہر مجلس میں ان دو کا صدقہ ایتھے میں اٹھن دیو تو ان کے مقال بیٹھے رہنا اعلیٰ حضرت کا پتہ ہے یہ انداز کیا ہے انداز جانتے ہو پہلی پوری اوپر انہوں نے پڑھی ہے نعت یہ نعت کا حصہ مقطع نہیں ہے مقطع تو نعت میں ہے لیکن یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں یہ استغاثہ ہے اوپر ساری نعت چل رہی ہے کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل
پامال جلوائے کفقا ہے جمال گل، جنت ہے ان کے جلوہ سے جو یائیں رنگ و بو، اے گل ہمارے گل سے گل کو سوال گل، ان کے قدم سے سلعائے غالی ہوئی جنا، واللہ میرے گل سے جاؤ جلال گل۔ لیکن یہ ساری حضور کی شان۔ اب آخری مقطع میں کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، یہ اس پنڈ کے سادے سے ماحول میں مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے، یہاں تو بڑے بڑے علماء ہوں تو میں یہ نقطہ بیان کروں، مگر میں بچا کر نہیں رکھتا کہ پتہ میں سویرے تک ماری جاؤں، لہذا تمہانوں تو سنا جاؤں، کل دیکھاں گے۔ ان دو کا صدقہ، ساری نعت اعلیٰ حضرت نے ہنج بن کے ہاتھ پڑی، شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر، ہاتھ بن کے اعلیٰ حضرت پڑھ رہے ہیں، شیخ ادھر نثار غنی و علی ادھر، غنچہ ہے بلبلوں کا یمین و شمال گل، ایک دم اعلیٰ حضرت نے ہاتھ کھولے دامن یوں کر لیا، اور اب فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں، اور تسا بھی یہ نہیں کر رہے آج کرو تقریر شکریر نہیں دیکھنا، اسا فقیر ہیں سارے، مولوی مفتی نہ تسی جناب اونج رسمی سنن والے این جی سمجھنا کوئی رسول اللہ دا ایک کتا آیا سی گلا آج دل خواہش سبحان اللہ، ان دو کا صدقہ جیسے کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جیسے کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو حشر میں خندہ مثال گل۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن تو حسین دا صدقہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن جب میں آؤں نا ایسے یا رسول اللہ، وہاں لوگ ٹینشن میں ہوں گے، کیس میں ہوں گے؟ پریشانی میں ہوں گے، ٹینشن میں ہوں گے، رنگ اڈے ہوئے ہوں گے، کیا ہوگا؟ رنگ تے اڈنے ہی نہیں نا، نیکیاں تلدیاں حسن، گناہ تلدے حسن، پل تو لنگنا ایک مسئلہ، اوزے کوثر تے پوچھ کے پانی پینا دوجا مسئلہ، میزان تے نیکیاں بدیاں دا تلنا تیجا مسئلہ، تے پھر ڈاڑیاں فرشتیاں دا سامنا چوتھا مسئلہ، پھر کہار دا سامنا پنجا مسئلہ، پھر فیصلہ انتظار تک تپتے ہوئے سورج میں کھڑے رہنا یہ چھٹا مسئلہ، سوا نیزے تک جیسے سورج ہو اس طرح کی گرمی کا ہونا ساتواں آٹھواں مسئلہ۔ اعلیٰ رب العالمین فرماتے ہیں ان دو کا صدقہ جن سے کہا میرے پھول ہیں، کیجئے رضا کو خندہ، خندہ دا معنی پتہ ہے؟ یا رسول اللہ جب رضا آئے نا رضا کے چہرے پر مرجھاٹ نہ ہو، رضا کا چہرہ کملایا ہوا نہ ہو، رضا کا رنگ اڑا ہوا نہ ہو، سارے میدان معاشر والے دیکھیں یہ کون آیا ہے جس کے چہرے پر گھبراہٹ ہی نہیں، تو پھر میں کہوں یہ آیا ہے پنج تن پاک کا بھی غلام آیا ہے، صحابہ کا بھی نوکر ہے، اور وہ آیا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا سب سے اولا والا سب سے اولا والا آپ حضور دی محبت نہیں تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں۔ اے جی ایک حدیث شریف سنان دے آئے اور اجازت ہے اگر ایک حدیث شریف چلیں حدیث شریف آ کر پھر آپ کو دوبارہ 2-3 حدیث شریف ہیں، لیکن میں آپ کو درود شریف کی ایک فضیلت میں ایک بات سناؤں گا۔
اور نبی پاک سے ملنے کا نسخہ بھی بتاؤں گا. سبحان اللہ. بس وہ بندے یاد کریں جنہوں نے حضور سے ملنا ہے. سبحان اللہ. پکی گل ہے انشاءاللہ. ہاتھ تھلے کرو. ہوں اے نہیں سوچتے رہنا کتھے اسی کتھے سرکار. بلبل یہ کیا کہا میں کہاں فضل گل کہاں. امید رکھ کے عام ہے جود و نوال گل. حضور کی بارگاہ میں نا ایک اونٹ آیا. کون آیا؟ اونٹ آ کے رویا. یہ حدیث نہیں سنے پہ بڑ 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 کی تھی. صحابہ اکرام نے میری جان آپ پر قربان عرض کی تھی یا رسول اللہ کی یاد ہے. کیا بات ہے. صحابہ نے کی عرض کی تھی. بولے ہے بولے یہ کی آخدہ ہے کی آدھا ہے. حضور نے فرمایا آدھا ہے پہ میرے مالک میں ذبح کرن لگے نا تو سال ہاں سال تمہیں انہوں دی خدمت کردہ ساں اور بڑھا ہو گئے. یہ بڑھے بڑھے لوگ نے یہ ضرور سنے. ہنسنے کی بات نہیں ہے یہ بڑھے بڑھے سنے. اور با خدا اللہ یہ مقام رونے والا ہنسنے والا تو ہے نہیں. جہاں تمہاری اولاد تمہیں کام نہ دے تمہاری بیوی تمہیں کام نہ دے تمہاری ماں اعلیٰ فرماتے باپ جہاں بیٹے سے باپ جہاں بیٹے سے باتیں لطف وہاں فرماتے یہ. اور ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ پھر سینے سے لگاتے. میں نہیں فکر کرنی اسی گناہگار پر ساڑی کی چھڑوائی ہے ایج نہیں کرنے پکیاں رہنا ہے. رہو گے انشاءاللہ. مجھے یہ بھی نہیں یاد میرے جانے کے بعد مولوی ہے تقریر کے یہ سمجھنا حضور پاک کی امت میں کوئی خالص زدہ کتا ہے وہ آیا تھا اس نے کوئی بات کی تھی تمہیں باندھ لینا شاید تمہیں کوئی فائدہ ہو جائے. تو وہ اونٹ نے بڑبڑ کی نا. صحابہ نے پوچھا یہ کیا عادہ ہے کہ مالک اس کو ذبح کرنا چاہتے ہیں. اب یہ پانی بھی نہیں لا سکتا اٹھا کر تو لکڑیاں اٹھا نہیں سکتا ہڈیاں نکل رہی کمزور. انہوں نے کہا اور کسی کم دے نہیں کو لو. مانے لگے جانے جانا اسے دنیا میں میرے قدموں کے سوا اور کچھ نظر ہی نہیں آیا. اسے میرے قدموں کے سوا اور کچھ ہم تو ان سے بھی گئے گزرے. اگر ہم مشکل میں کہیں دائیں بائیں دیکھیں یہ تو جانوروں کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی غار. حضور نے فرمایا اب کیا کہتا ہے. اس نے کہا وہ ذبح کرنا ہے. مالکوں کو بلایا انہوں نے کہا ہاں ذبح کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا چھوڑ دو ذبح نہ کرو بیچ دو. انہوں نے کہا خریدی وہ شے جاتی ہے جو کام کے
بلبل یہ کیا کہا، بلبل یہ کیا کہا کہ میں کہاں فضل گل کا. انہوں نے کہا جناب کسی کم کاردار نہیں، کون خریدے گا؟ قریب پر میری ماں باپ قربان ہو جائے، قدموں پر قربان ہو جائے، اس مٹی پر قربان جس پر آپ نے پاؤں رکھے، اس نالین پر قربان جس نے آپ کے قدم چومے. آپ نے ان سے فرمایا جس کا کوئی خریدار نہ ہو محمد. اللہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا نبی، فداک امی و ابی، یا رسول اللہ، فداک امی و ابی، یا رسول اللہ، فداک امی و ابی، یا رسول اللہ، امی و ابی، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک. زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد، زندہ باد زندہ باد. آج ہمیں کیا پتا ہے شان سرکار کیا ہے؟ 2 ٹکے ٹکے بھی نہیں، اس سے بھی کم تھا، پیشاب کے قطرے جتنی بھی جس کی اوقات نہیں، وہ ہمارے آقا میں بھونکتا ہے. ہمیں ہمارے لیے مر جانے کا مقام احسان نے فرمایا تھا اِنَّا بِي وَعِزَتِي وَعِرْضِي عِرْضِ محمد لقاء. میرا باپ، میرا دادا اور میری شان، سونے تیری شان تے قربان. جس نے جانوروں کو سینے سے لگایا ہو، چیونٹیوں کو مارنے نہ دیا ہو، چڑیا کے بچوں کو گھونسلے میں رکھوایا ہو، اس رسول کی بے حرمتی کرنے کے لیے کفار اگر نکلے مسلمانوں کی زبانوں پر لگامے ہو، یہ مقام فکر ہے. سلامت رہے میرا بابا رضوی، آخو آمین آمین. لتاں دھوئے نہیں پر عشق بہت ہے. گلی گلی میں جا کر امت کو جگانا ہو، جوانوں اٹھوئے اور چلے ہو اور مار مٹو جانے جانا کی شان. اور تم پیچھے نہ دیکھو، حضور کا دامن دیکھو، قیامت جانے اور نبی جانے. بچے کو سن پتہ ہی نہیں. میں آج وہ جہاز میں بیٹھا ہوا اگلی سیٹ پر اور 2 کوئی انگریزی قسم کے بندے بیٹھے. 1 گھنٹہ 40 منٹ کی فلائٹ تھی. ایک ہی بات انہوں نے زور دی، بچوں کو ویلیوز نہیں بتلائی جا رہی، ماں باپ ویلیوز نہیں بتلائی جا رہی، رسپیکٹ نہیں بتلائی جا رہی. میں نے اس کو ایک ایسی پکڑا، میں اب گل سن، گھنٹہ ہو گیا تم اپنی شان یہ رولا پہ پانا ہے. پاکستان ماؤ کیوں نہیں، ادب نہیں، ساڑھے بچے سکولوں پڑھتے ہیں، تو تم مسلمان ہے. 1 گھنٹے تو اس فکر لگا ہے بچیاں نو پیو دی عزت سکھاؤ. 5 منٹ ہی کہہ دے یار، وہ دی عزت پہلے سکھاؤ جنہیں پیو دی عزت سکھائی. امت کو کیا ہو گیا؟
امت اس بات کو اصلاح سمجھتی ہے. مولوی صاحب آئے نا تو وہ آپ کو ماں کی شان سنا کر چلے جائیں, آپ کہو کہ بہت چنگی تقریر کی تھی. پیو دی شان, ماں پیو پر قسم خدا کی, ماں کو ہم پاؤں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں ہوں بھی میں. سبحان اللہ. اور کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ میرے باپ شہید ہوئے ہیں جن کے لیے میں دعا نہ کرتا ہوں. لیکن میری کروڑا مائیں اگر ہوتی اور کھربہا آباء و اجداد میں وہ سارے نالین مصطفیٰ کی دھول جو اڑتی ہے لگ کر اس پر قربان. سبحان اللہ. کب جاگیں گے یار؟ آپ کو جاگنا چاہیے. حضور کی محبت, حضور جی کوئی نہیں, حضور جی اور میرے باب خادم کا ساتھ نہ چھوڑنا. ہاتھ کھڑا کر دے. میں کوئی ہوٹا چھوٹا نہ مانگ رہا تھا. حضور کے لیے میں ملانگا بندہ ہوں, زیادہ جمع خرچ مجھے نہیں آتے, میں پورے پاکستان میں پھرتا ترتا رہتا ہوں. میں نے اس بابے میں خون سے زیادہ اس کے اندر عشق رسول دیتا. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. زندہ باد, زور سے زندہ باد. اور ایک بار سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, سرطان سے جدا, سرطان سے جدا. زور دا بولو یار. سرطان سے جدا, سرطان سے جدا. تو جے کر نہ سکتے ہو تو بولو تو صحیح. گستاخ رسول کی ایک سزا, سرطان سے جدا, سرطان سے جدا. گستاخ رسول کی ایک سزا, سرطان سے جدا, سرطان سے جدا. گستاخ رسول کی ایک سزا, سرطان سے جدا, سرطان سے جدا. بے شمار, بے شمار, بے شمار, بے شمار, بے شمار. اور جو ان پر لعنت نہ کرے اس پر بھی لعنت. بے شمار. لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. یہ کیا جانے خاکے بنانے والے, اس نے مصطفیٰ کیا. تو مجھے میرا محبوب نہیں ہے. کمینیوں, تم اس کی خاکے بناتے ہو, رب نے جس کا سایہ زمین پر نہیں پڑا. اور جو حسین ایسا ہو کہ مولا علی جیسے مرد حق یہ کہے لم مارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ. کوفے والوں, مجھ سے میرے آقا کی حسن کی شان پوچھتے ہو, تعریف پوچھتے ہو. علی کے پاس لفظوں کی کمی نہیں ہے, لیکن جب تم سرکار کے حسن کے پوچھتے ہو پھر لفظ مک جاتے ہیں. حسن جہاں لفظ ختم ہوتے ہیں وہاں سے شروع ہوتا ہے. میں اس واسطے ہے وظیفہ جا دسن لگا کہ تسی آپ یہ کرو گے فائدہ ہوگا. ایک عورت سی, امرا جات الحسن البصری, ایک عورت حسن بصری کے پاس ہے. فقالت لہو یا شیخ توفیت لی بنیہ, فرمایا میری بچی جو ہے وہ فوت ہو گئی. وَأُرِيدُ أَنْ أَرَاهَا فِي الْمَنَامِ, میری تھی بہت ہو گئی ہے, میں چاہتی ہوں میں خواب وچ ویکھاں. تسی کسی نے بھی ویکھ سکتے ہو. اس وظیفے کے بعد سودا تواڈے ہاتھ وچ ہے. میرا مشورہ یہ ہے اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد سودا القا نہ کرنا, اللہ سے بات کرنا, بکھانا ہی تے بکھا پھر چہرہ مصطفیٰ.
مائی نے آخیا میری تھی بہت ہو گئی میں دیکھنا چاہتی فقال الحسن حضرت حسن نے اس کو فرمایا صلی 4 رکعات تو ایسے کر 4 رکعتاں پڑھ ہر رکعت میں ایک باری سورہ فاتحہ پڑھ ایک باری الحاکم التکاثر ہر فاتحہ کے بعد کی پڑھنا ہے آپ لوگوں میں سے کسی کو آتی کوئی ایسا بندہ ہو سادہ جا بندہ ہو اس وقت انہوں تو آندھی ہوئی وہ موبائل والا بندہ آپ آتی الحاکم التکاثر آتی سورہ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر آتی کوئی جنہیں سے تو ٹوپی نہیں کرتے وہ اٹھے گا زیادہ بہتر سورہ آتی ہے کسی چلو جی آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ٹھیک ہے شکر دا کلمہ پڑھو ایڈیاں بندیاں میں چونے پڑھ دیتی پھر دیکھنے کی ضرورت ہے تقریر لمبی ہو جائے گی آپ بہت اچھی پڑھی اپنے سر پر ٹوپی بھی رکھا گا اب یہ سورت 4 رکعت نماز ہر رکعت کے بعد یہ سورت اور ویسے اگر آپ کو نہ یاد یہ آتی ہے تو کلو والا ہاتھ شریف پڑھ لینا وہ میں کہہ رہا وہ تو آمدی ہے سارے رل کے بلا سناؤ آپ کو کیا پتا میں کیا کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہو گے ہمیں ٹائم گزار ہے میں سمجھ نہیں بچیوں محفل میں کیا ہو رہا ہے ایک باری پھر سناؤ والا کوئی چپ تو نہیں رہا جی کوئی رہا ہے تو تیسری باری پھر پڑھ دیا سارے شامل ہو گئے سورہ اخلاص ہو سورہ فاتحہ بھی آتی رل کے سارے پڑھ دیں جنہوں نہ آندھی ہو بتا جی وہ بھی نال پڑھ لیں اچھا ایک کام کرنے تو بعد 4 رکھنا پڑھنے تو بعد انہوں نے آگیا میں تو سہ جائیں قبلے والے میں سے رخ کر کے تو نبی پاک نے درود پڑھ دی رہو اور درود شریف کہتے تو انہوں لمبے چوڑے نہیں نہ آمدے یہ تے آمدہ ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کم پورا میں بھی اپنا کاری لے سبحان اللہ اے درود شریف پڑھیا سہج لو جی فعلت ذالکا فرعتہا فی النوم ویا فی العقوبہ والعذاب اس نے اپنی بیٹی خواب میں دیکھی وہ آگے بیٹی گناہگار تھی عذاب میں تھی کس میں تھی عذاب میں ہاتھ پیر بندھی ہوئے آگ دا لباس پائے انہیں آگیا میں سویرے اٹھ کے آئی حضرت کی خدمت انہوں نے دسیا اس قصہ انہوں نے آگیا یار کچھ صدقہ کر وہ پھر چلی گئی انہوں نے آگیا صدقہ کر شاید اللہ انہوں معاف کرے وہ رات جدو آئی حسن بصری ستے نہ انہوں حضرت حسن بصری جنت اشتور گئے خواب ہے بڑا سارا تاج تخت ایک سونی کڑی سر تے تاج انہیں تک نہیں آ گیا حسن میں نو پچھانے آپ نے فرمایا نہیں
انہیں کہا میں اس عورت دی تھی ہاں جیڑی تیرے کو آئی سی تو انہوں درود پڑھنے کا دسیا سی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں ٹھیک ہے مگر جو تیری ماں کہہ رہی تھی وہ اور ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کہتی تھی کہ دوزخ میں جل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے تخت میں بیٹھی ہے. وَعَلَى رَأْسِهَا تَاجٌ مِّن نُورٍ، اور سر پر نور کا تاج ہے. فقالت یا حسن، اس نے کہا حسن گل اس طرح ہی ہے جس طرح میری ماں نے تینوں دسی، لیکن میں تینوں ہن وچلی گل دسدی ہاں. ہویا کی جدوں مینوں قبرستان وچ دفن کیتا گیا ہے نا تے اس قبرستان وچ 70,000 لوگ عذاب میں مبتلا تھے. کتنے؟ 70,000. فقالت كن 70,000 نفس في العقوبة والعذاب، 70,000 نفس عذاب میں مبتلا تھے. کما وصفت لکا، جس طرح کہ تجھ سے بیان کیا گیا ہے میری ماں نے بیان کیا. حسن پاک نے کہا اگر تو اور تیرے ساتھ 70,000 عذاب میں تھے، اب یہ تو بتانا اب جنت کیسے ملی ہے، یہ تاج کیسے ملا ہے، یہ تخت کیسے ملا ہے. پر میرے کلیجے کے ٹکڑے مجھے یہاں یہ بات اگلی پڑھنے سے پہلے شعر پڑھ لینے دے. بریلوی کا حضرت بریلوی فرماتے ہیں جن کے چھپر نہیں ان کے، جن کے چھپر سمجھے ہو چھپر ہر چھت میں نہیں آدھے، اے ٹاریاں دے چھپر، جن کے چھپر نہیں ان کے موتی محل سجواتے یہ، ٹوپی جن کے نہ جوتی ان کو تاج و براق دلاتے یہ. ہوں اگلا مسئلہ سنو. کہا تجھے یہ کمال کیسے مل گیا؟ اس نے کہا وَعَبَّرَ رَجُلٌ مِّنَ الصَّالِحِينَ عَلَىٰ قُبُورِنَا وَصَلَّى عَلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم مَرَّةً. لو جی اس نے کہا حسن بصری میرے نال 70,000 بندیاں پہ عذاب ہوندا سی، ایک بندہ اللہ دا لنگیا قبرستان دے کولوں اس نبی پاک اتے ایک واری درود شریف پڑھا. مسلمان سنی پیار سے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اس نے محبت سے حضور پر درود پڑھا، اللہ پاک نے اس ایک مرتبہ پڑھے گئے درود کی برکت سے 70,000 وہ اور اوپر سے میں ہم سب کو جنتی بنا کر ایک ایک ایسا تخت بھی دیا ہے، ایک ایک ایسا تاج. ہوں سمجھ آئیے کہ حضور دی محبت کیش ہے. اللہ سن محبت عطا فرمائے اور گستاخاں تو نفرت عطا فرمائے. میں ایک باری پھر معافی منگنا میں لیٹ آیا ہوں بھی تسا میری حالت کو بولن میرے کو اوکھا. یہ طرز تو میں تمہیں خوش کرنا تھوڑی جی لا دیتی. شاہ جی آپ بھی راضی رہنا. جن دوستوں نے یہ سے گزریں گے وہ شعر سنا دیتے. پول والے 2 شعر ہیں دونوں سنا. سبحان اللہ. لیکن ابھی اتنی مستی میں نہیں سنا پاؤں گا، پھر کبھی آ کر مزید سنا. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اہل صراط روح امی کو خبر کرے، اہل واقع پل بعد میں پڑھتا ہوں. اہل صراط
सिरात कौन है? पुल है ना। आला हज़रत फरमाते हैं जब आप जाने लगेंगे ना, पुल पर पैर धरने लगेंगे, तो पहले कह रहे हैं ऐले सिरात रूहे अमी को खबर करे, जाती है उम्मते नबी, ये जाती है उम्मते नबी फर्श पर करे, इन फितनाए हाय हाय हाय। वो गुर्ज लेकर फरिश्ते खड़े होंगे, क्या होंगे? तो वो राह रोकेंगे। आला हज़रत की गल सुनो, इन फितनाए हश्र से कह दो हज़र करे, इनसे कहो गुर्जों वालों से हट जाओ, हट जाओ। फितनाए हश्र से कह दो हज़र करे, नाजों के पाले आते हैं, नाजों के पाले आते हैं, राह से गुजर करे। और वो जो आपने फरमाया रक्स करने वाला ना, आपका वही मुराद? अल्लाह फरमाते पाए को पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। वो असल पुल दे दूसरी तरफ सरकार खलोते हो, तो सरकार फरमान के आजा आजा, अल्लाह से कहेंगे सल्लिम सल्लिम, हमें कहेंगे आजा और तुम्हारे जिन्होंने बच्चियां बच्चे हैं नाथ खड़ा करो जिंदाबाद। हुण तुहानू जितनी समझ आनी है मिसाल किसी को नहीं आनी। ये जो तुम्हारे बच्चियां बच्चे ने जो टुरना शुरू करन तो क्या करते हो? बोलो इंज करके बहते ने। अच्छा हाथ भी बड़े टाइट किए हुए होंगे, आ जा। हालांकि बच्चा डरता है, वो तो कभी टुरया नहीं ना, असी कभी पुलिस रात तकिया नहीं, बच्चा कभी टुरया नहीं। जो वो टुरया नहीं तो फिर अब्बा जी कहते हाँ हाँ हाँ, वो कहते आ जा, वजह घूमता है ना बच्चा, हाँ ये नहीं डरते मैं गया जब टिकट नहीं असी आगे पुत्र टिकट नहीं देना, उसे सरकार फरमाएगी आजा आजा, मैं सल्लम सल्लम पढ़ रहा हूँ। ये हो सकता है कि मोहम्मद अरबी के सामने तू गिर जाए। बस आला हज़रत फरमाते हैं जब हजूर की आवाज मेरे कन्ना चावनी है ना, तो फिर पाए को पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए को नंगे पैर। तबीयत मेरी सही नहीं, मैं नच के भी दसता हूँ है जो फिर सुन फिरनगे वाबी दादे ना भाई हम कट के नीचे गिरेंगे तो ये गिरेंगे सारे आराम दे थले डिगेंगे इंशाअल्लाह। वो जहन्नम में गया जो इनसे मुस्तगनी है, खलीलुल्लाह को भी हाजत, मगर मेरे आला ने फरमाते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। और फिर जब आवाज से लगाई गई रब्बे सल्लिम की सदा पर वज्द करते जाए, ऐसे पुल पर हम वज्द करेंगे। फरिश्ते हैरान होंगे, वो ये तो रक्स क्या करता है, थले डिगदा भी नहीं। जिबरील आगे का डिगेगा किवें बरेली दा है। अल्लाह हमें इश्क अता फरमाए, मोहब्बत अता फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया शाह जी हजूर, आपका
بولنا مجھ سے دشوار تھا لیکن میں بولا، جیسے بھی بولا آپ اسے قبول فرما لینا۔ اللہ پاک آپ کا میرا